سوال ہے کہ انشورنس کروانا جائز ہے یا ناجائز، نیز اس کی وجہ بھی بتائیں۔ دیکھیں انشورنس کیا ہے، مثال کے طور پر آپ گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ کا انشورنس کراتے ہیں تو اس میں ایک اس کی انشورڈ ویلیو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ہے، اس کی آپ نے ویلیو ایزیوم کروا لی کہ 12 لاکھ روپے، اس کی 12 لاکھ روپے ویلیو کے اوپر آپ اس کا انشورنس کرتے ہیں، انشورنس کمپنی کو آپ ریکویسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انشورنس کمپنی کیا کرتی ہے کہ وہ آپ سے ایک پریمیم لے گی۔ مثال کے طور پر 44-45 ہزار، 12 لاکھ کی ویلیو پہ 44-45 ہزار روپے پریمیم بنتا ہے، جو ان کی کیلکولیشن، جو ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے اس کے حساب سے۔ اب یہ جو آپ نے مال دیا نا 44-45 ہزار، یہ آپ کا 365 دن کا 1 سال کا انشورنس کرتی ہے کمپنی، انشورنس کمپنی، ٹھیک ہے۔ اگر سال کے دوران آپ کی گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کی کوئی چیز چوری ہو جائے، آپ کی گاڑی ہی چوری ہو جائے، تو اب قانونی کارروائی جوئی کرنے کے بعد، پولیس کی فائنل رپورٹ ملنے کے بعد کہ یعنی پولیس یہ تحریری طور پر دیتی ہے، تقریباً 3 یا 4 ماہ میں دیتی ہے کہ آپ کی گاڑی کے جو چوری ہو چکی اس کو تلاش کرنے کے تمام ہم نے جو ہے کر سکتے تھے، جو کچھ وہ کر لیا ہے، آپ کی گاڑی نہیں مل رہی۔ یہ اس کو کہتے ہیں پولیس سرٹیفکیٹ یا فائنل رپورٹ پولیس کی۔ اب یہ رپورٹ ملنے کے بعد آپ سبمٹ کرتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ پورا پروسیجر ہے کلیم کا۔ جب کلیم سبمٹ کر دیا جاتا ہے تو ڈیپریسیشن وغیرہ کچھ کٹوتی وغیرہ کر کے انشورنس کمپنی آپ کو آپ کی گاڑی کی رقم، مثال کے طور پہ 12 لاکھ روپے میں آپ نے انشور کرائی تھی، اب اس کی کرنٹ ویلیو کیا ہونی چاہیے، انشورنس کمپنی اپنے حساب سے اس کا حساب لگاتی ہے، تخمینہ لگاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر سے کچھ ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، تو اس کے حساب سے اس کو کٹوتی کر کے آپ کو بقیہ رقم کا چیک دے دیتی ہے۔ اب وہ چاہے 11 لاکھ بنتے ہوں، 10.5 لاکھ بنتے ہوں، 10 لاکھ بنتے ہوں، وہ آپ کو دے دیتی ہے، فقط کتنے کے عوض؟ 44-45 ہزار روپے جو آپ نے بھرے، ٹھیک ہے۔ اب اگر سارا سال آپ کا گزر گیا اور کوئی نقصان آپ کے جس سامان کو آپ نے انشورڈ کرایا، بیمہ کرایا جس کا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو وہ آپ کی رقم گئی، ٹھیک ہے۔ یہ بنیاد کیا ہے؟ میں جواب دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کہیں پیسہ لگایا، اب فلاں صورت پیدا ہوئی، فلاں صورت میں کوئی بھی فل ان دا بلینکس آپ کر سکتے ہیں، فلاں صورت پیدا ہوئی تو آپ کو 10 لاکھ ملیں گے، نہیں ہوئی تو آپ نے جو 50 ہزار دیے یہ گئے۔ کیا کہتے ہیں اس کو عام فہم میں؟ جوا کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قمار۔ ہر وہ ڈیلنگ کہ جس میں اصل رقم چلی جائے، شرط یہ ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اصل رقم آپ کی چلی جائے گی، وہ کہلاتا ہے جوا۔ اور اصل رقم نہیں جائے گی، ہر صورت، بہر حال، ہر صورت، اینی ہاؤ آپ کی اصل رقم نہیں جائے گی، بلکہ اس پر منافع ملے گا، فکس منافع، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا او کما قال۔ حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن بیہقی الکبریٰ میں یہ روایت منقول ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع پہ جاری ہو وہ سود ہے، قرض دے کے نفع لینا، ٹھیک ہے۔ تو اب انشورنس کمپنی میں جو بیمہ کیا جاتا ہے یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور اس کی وجہ قمار یعنی جوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی اسی قسم کا ایک سوال کیا گیا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا نرا قمار ہے، نرا یعنی کھلا قمار ہے، قمار یعنی جوا ہے، اس میں ایک حد تک روپیہ ضائع بھی جاتا ہے، اور وہ منافع موہوم یعنی جس کو وہم کیا جاتا ہے، جس کی امید پر دین اگر ملے بھی تو کمپنی بیوقوف نہیں کہ گرا سے 1,500 دے دے، آپ کے 40-50 ہزار کے بدلے میں 10 لاکھ روپے دے رہی ہے کمپنی، کیوں دے رہی ہے؟ پاگل ہے؟ گاڑی چوری ہو کے کمپنی کے پاس تو نہیں گئی ہے،
چور بازار میں کمپنی نے تو گاڑی کو نہیں بیچا نا، تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ انشورنس کمپنی ہے، سیلانی ویلفیئر تھوڑی ہے کہ آپ کو آپ کی گاڑی کے بدلے دوسری گاڑی دے رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں وہ وہی روپیہ ہوگا جو اوروں کو ضائع گیا، آپ کے سارے سال کلیم نہ آیا، اس کا سارا سال کلیم نہ آیا۔ 36 لوگ ایسے ہوں گے جن کا سارا سال کلیم نہیں آیا، بلکہ 36 لوگ ایسے ہوں گے جن کا سارا سال کلیم نہیں آیا، اور ان کا جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ کسی ایک کے کلیم آنے کی صورت میں اس کو کٹوتی کر کے ادا کر دیتی ہے، باقی بچا کس کا؟ کمپنی کا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اس کی بیس ہے انشورنس کمپنی کی، اور انشورنس کے جس کی وجہ سے یہ جوا قرار دیا جاتا ہے، یہ قمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اپنے آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ واللہ تعالیٰ عالم۔